انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. انگریزوں نے اپنی بہو بیٹیوں پر ہاتھوں کو بڑھانا شروع کیا. اس وقت نواب سراج الدولہ 1757 کی بات ہے. نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کو خلاف آواز اٹھائی اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی کہ اگر آج ہم جنگ نہیں چھیڑیں گے، انگریزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، انگریزوں کی غلامی کو نہیں چھوڑیں گے، تو ہماری بہو بیٹیوں کی، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو یہ تار تار کریں گے. اور جنگ چھیڑ دی. لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے، ہمارے اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو قید کر لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی. پھر اسی طرح وہ اپنی حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1792 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے پھر انگریزوں کے خلاف جنگ کو چھیڑا اور تقریباً 9-10 سال جنگ کرتے رہے. اور 1799 میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے. اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں میرے عزیزوں بات کو نوٹ کیجئے، اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں سب سے پہلے اگر کسی نے آواز اٹھائی، کسی کا سر قلم ہوا تو وہ نواب سراج الدولہ. وہ ایک مسلمان تھا، ایک مسلمان کی اولاد، ایک ہندوستانی، ایک دل میں ایمان رکھنے والا آدمی تھا، ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بندہ تھا. دوسری جنگ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے لڑی، وہ بھی ایک مسلمان تھے، وہ بھی ایک مسلمان تھے. اس کے بعد میں جب انگریزوں نے دہلی میں یہ اعلان کر دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا حکم چلے گا، یہاں کے رہواسیوں کا کچھ نہیں چلے گا، جیسے انگریز کہیں گے اس کے مطابق ہمیں یہاں رہنا ہوگا، تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فتویٰ لگایا، فتویٰ دیا کہ ہندوستان میں جنگ کرنا فرض ہے انگریزوں کے خلاف. ہندوستان میں جنگ کرنا فرض ہے انگریزوں کے خلاف. یہ تیسری جنگ تھی جو صرف مسلمان لڑ رہے تھے. اور جب یہ اعلان کیا گیا تو انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی کہ یہاں تو دارالحرب کا فتویٰ لگ چکا ہے کہ ہندوستان میں اب انگریزوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. اس کے بعد میں 1847 میں پھر جنگ لڑی گئی، یہاں تک کہ شروع کی 4 جنگیں مسلمانوں نے اپنے بلبوتے پر لڑی ہے. 5ویں جنگ میں ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہوئے اور سب نے مل کر اس جنگ کو لڑا ہے، اور تب جا کر یہ ہندوستان ہمارا آزاد ہوا ہے. ایک مراٹھی اخبار والا مراٹھی رائٹر لکھتا ہے جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہوئی تو تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. یہ کسی اردو زبان کی کتاب میں نہیں ہے، ایک مراٹھی رائٹر لکھتا ہے جس کا نام سیوارام ہے کہ 5 لاکھ مغربی یوپے کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے. اور کچھ اپنے غدار تھے کہ مسلمان
انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے پیچھے تھے، ان سے جنگ لڑ رہے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمت اللہ علیہ 3000 کا لشکر لے کر پہنچتے ہیں میدان میں، اور ادھر سے راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ 20,000 کا لشکر لے کر سامنے تیار ہے اور اس ہندوستانی عوام سے لڑنے کے لیے کھڑا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، او شیر سنگھ، تو ہندوستانی ہے، میں بھی ہندوستانی ہوں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، انگریز باہر سے آیا ہے، ہم پر حکومت کر رہا ہے، ہم غلامی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ آجا، ہم انگریز کے خلاف لڑیں گے اور اس ملک کو آزاد کریں گے۔ لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا اب جنگ ہو کر رہیں گی، بات ہو گئی، اب جنگ ہو کر رہیں گی۔ ایک انگریزی رائٹر لکھتا ہے کہ 34,000 علماء کو اس وقت شہید کیا گیا، 34,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ دہلی کی چاندنی چوک کے درختوں پر علماء کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا، علماء کو سولی دی گئی۔ ایک انگریزی رائٹر لکھتا ہے کہ علماء کی جو ان کے تڑپنے کی پھانسی دینے کے بعد جو تڑپا کرتے تھے، تو انگریزی میں جس طرح سے آرٹ لکھا جاتا ہے، تڑپنے کی وجہ سے ان کی لاشیں اس طرح ہو جایا کرتی تھی۔ ایک انگریزی رائٹر لکھتا ہے کہ 34,000 علماء کی گردنیں لٹکائی گئی، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہندوستان آزاد ہوا، اور آج ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ، جمہوری ملک اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سب کو یکساں آزادی ہے، سب اپنے مذہب پر سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، سب کو آزادی ہے رہنے کی، اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ پوری طرح سے آزاد ہے۔ ہمارے علماء نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم اس ملک کو آزاد کرائیں گے تو ہمارے آنے والے نسل، ہماری اولادیں، ہمارے مسلمان سکون سے زندگی بسر کریں گے اس ملک میں۔ لیکن آج کا حال دیکھیے کیا ہو گیا کہ ہر طرف مسلمانوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور ایک نعرہ لگا جاتا ہے ہندی ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان۔ اگر ہمیں پاکستان پسند ہوتا تو ہم اس ملک سے نہ جاتے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس ہندوستان کو پسند کیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، وقت بہت کم ہے اور میں زیادہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اس ہندوستان کو آزادی دلانے میں، غلامی کی زنجیر سے باہر کرنے میں، چھڑوانے میں ہمارے علماء کی سب سے زیادہ قربانی رہی ہے، اور وہ علماء انہی مدارس سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ جیسے نونہالوں کی طرح انہوں نے دین کی تعلیم کو حاصل کیا، پھر اپنے وطن کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج ہم بھی انہی علماء کی طرح ایک مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ، وہ قوت، وہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے تعلیمی اوقات کا اہتمام کرتے ہوئے علم دین حاصل کر کے انشاءاللہ ہم بھی ایک وقت کے مفسر، ایک وقت کے جو ہے تو فوجی اور ایک وقت کے گورنر بن سکتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔